بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے عمران خان کی درخواست پر اہم ترین سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور عمر عطا بندیال صاحب اب انہوں نے آج اس بات کا احساس ہوا ہے ان کو، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اشارہ بھی دیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ اگر میں ان معاملات کو نہ دیکھ سکا تو میں ریٹائر ہونے سے پہلے شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں اور میں اس پر فیصلہ دینا چاہتا ہوں، اس وجہ سے روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہو۔ منصور علی شاہ صاحب نے اس میں روڑے اٹکانے کی پوری کوشش کی ہے، اور بالکل وہی طریقہ کار جو پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کے وکلا کرتے رہے تھے، اور دوسری جانب جو ہمارے جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یا جسٹس ان کے ساتھ جو سردار صاحب ہیں طارق مسعود صاحب وہ کرتے رہے، تو بالکل وہی چیزیں ان کی جانب سے کی جانے کی کوشش ہوتی رہی، لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے ناکام بنا دی اس کوشش کو، اور عمر عطا بندیال صاحب ڈٹ گئے اس بات پر کہ میں ہر صورت اس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا، اور میں ہر صورت اس درخواست کو ڈیسائیڈ کر کے جاؤں گا۔ اس کی سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایف آئی اے کی اور آئی بی کی جانب سے جو انٹیلیجنس بیورو ہے اس کی جانب سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا معاملہ ہے اس پر بڑا تگڑا سٹانس لیا ہے عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسان نیازی کی درخواست پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج طلب کیا ہوا تھا حسان نیازی کو۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی بایابی سے متعلق ان کے والد حفیظ اللہ نیازی کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور پولیس حکام نے رپورٹ جمع کروائی جس میں یہ کہا گیا کہ حسان نیازی کو انویسٹیگیشن اور ٹرائل کے لیے ملٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا۔ پولیس رپورٹ میں کہا گیا کہ حسان نیازی جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد ہیں اور وہ مرکزی ملزمان میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس نے قانونی کارروائی مکمل کی اور حسان نیازی کو اشتہاری قرار دلوایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پولیس نے حسان نیازی کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا۔ رپورٹ کے مطابق حسان نیازی کو کمانڈنگ آفیسر کی درخواست پر ملٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حسان نیازی کو ٹرائل کے لیے ملٹری کے حوالے کیا گیا ہے۔ وکیل پنجاب حکومت نے جب یہ عدالت میں بتایا کہ ان کو ملٹری کے حوالے کیا گیا ہے تو درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیے کہ حسان نیازی کو عدالت کے ذریعے ملٹری کے حوالے کرنا چاہیے تھا، مگر ایس ایچ او نے ایسا نہیں کیا اور قانون کے برعکس غلط کردار ادا کیا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ حسان نیازی کو 13 اگست کو گرفتار کیا گیا، ان کا راہداری ریمانڈ کسی عدالت سے نہیں لیا گیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ عدالت ایس ایچ او کو بلوا کر پوچھے اس نے ایسا غیر قانونی اقدام کیوں کیا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے پوچھا کہ اب آپ عدالت سے کیا استدعا کرنا چاہتے ہیں، جس پر وکیل درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ پولیس نے کل کی سماعت کے فوراً بعد غیر قانونی طور پر حسان نیازی کو ملٹری کے حوالے کیا ہے۔ وکیل نے استدعا کی کہ عدالت اس اقدام کو غیر قانونی قرار دے، اور ان کا مزید کہنا تھا والد اور بیٹے کی ملاقات کروائی جائے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا باپ بیٹے کی ملاقات پر سرکاری وکیل کو اعتراض تو نہیں ہے، جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھنا پڑے گا۔ عدالت نے حسان نیازی کی ان کے والد سے ملاقات کے لیے سرکاری وکیل کو مہلت دی۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ متعلقہ اتھارٹی سے پوچھ کر بتائیں کہ باپ بیٹے کی ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے سماعت آج ہی 2 بجے کے لیے ملتوی کی تھی، اور عدالت نے کہا تھا کہ متعلقہ حکام سے پوچھ کے بتا دیں کہ حسان نیازی سے حفیظ اللہ نیازی کی ملاقات ہو سکتی ہے تو ان کی ملاقات کروا دیں، اور باقی جو آرمی عدالتوں میں جو معاملہ ہے وہ چونکہ آرمی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دیکھے گی۔ دوسری جانب آئی بی انٹیلیجنس بیورو اور ایف آئی اے کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کے حوالے سے اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ اگر آئی بی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی تو اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا۔ سپریم کورٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے فورینسک آڈٹ کے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ہم نے ایف آئی اے کی رپورٹ کا جائزہ لیا اور رپورٹ کے مطابق 175 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ رپورٹ میں ایک مجموعی تخمینہ دیا گیا مگر سوسائٹیوں سے وضاحت طلب نہیں کی گئی۔ دوران سماعت اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے کیسے پرائیویٹ بزنس میں اپنا نام استعمال کر سکتا ہے، کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے پر زمینوں پر قبضے کے سنگین الزامات ہیں اور آئی بی بھی بظاہر زمینوں پر قبضوں میں ملوث ہے۔ ان اداروں کا کام عوام کی خدمت کرنا ہوتا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز چلانا نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ اگر آئی بی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی تو اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا۔ سرکاری اداروں کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اس معاملے پر الگ سے از خود نوٹس ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں از خود نوٹس لینا ہے یا
نہیں لینا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ بہتر ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی درخواست آ جائے، ہم آج خود نوٹس لینے میں محتاط ہیں، کیونکہ آج خود نوٹس کا مقصد عوامی مفاد کا حامل ہے۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے چھٹیوں کی بات کے لیے ملتوی کی، اور عدالت نے کہا کہ اس کے اوپر رپورٹ جمع کروائی جائے کہ کس طریقے سے جو سرکاری ادارے ہیں وہ سوسائٹیز چلا سکتے ہیں، اور وہ سوسائٹیاں بنا کے کیسے ان سارے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ یہ بہت اہم سماعت تھی، اور یہ نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت تھی۔ عمران خان کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا تھا۔ آج جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی، 3 رکنی بینچ تھا۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس میں بینچ میں شامل تھے۔ جیسے ہی عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنی تجویز لے کر آ گئے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو فل کورٹ بنانے کی آبزرویشن دے دی منصور علی شاہ صاحب نے۔ اب اندازہ لگائیں، 2 سال سے یہ کیس پینڈنگ ہے، 2 سال جب سے یہ حکومت آئی، 1.5 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں، 1.5 سال سے یہ کیس پینڈنگ ہے، اور 47 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ 47 سماعتوں کے بعد جب عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب کے بھی دلائل 20 سے 25 سماعتوں میں مکمل ہوئے، اور وفاقی حکومت کے وکیل کے بھی دلائل 20 سے 22 سماعتوں میں مکمل ہوئے، اس کے بعد آج منصور علی شاہ صاحب کو یہ خیال آیا 1.5 سال کی سماعت کے بعد کہ جی اس معاملے کو فل کورٹ بینچ میں جانا چاہیے، اس کے لیے فل کورٹ بینچ بننا چاہیے۔ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ درست نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس میں 22 جون کو میں نے نوٹ لکھا تھا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے آنے کے بعد اس کیس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے۔ اب انہوں نے دوبارہ وہی معاملہ اٹھایا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا تھا، جس کی بنیاد پر آرمی عدالتوں کے کیس سے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے۔ وہی معاملہ ان کی جانب سے اٹھایا گیا، منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے، کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آنے کے بعد یہ کیس کم از کم 5 رکنی بینچ کو سننا چاہیے، اور یہ 3 رکنی بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے معاملہ فل کورٹ بنانے کی آبزرویشن دی، اور انہوں نے کہا کہ آج بھی چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ نیب ترمیم کیس کو فل کورٹ سنیں۔ ابھی تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جاتا تو معاملہ مختلف ہوتا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے سیکشن 3 اور 4 کی موجودگی میں فل کورٹ ہی یہ فیصلہ سن سکتا ہے۔ اب یہ بات منصور علی شاہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ جو قانون معطل ہو چکا ہے اس قانون کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب تک وہ اسٹے آرڈر موجود ہے وہ قانون نہیں رہا، وہ معطل ہو گیا۔ اس کا حوالہ پہلے دیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اور طارق مسعود صاحب نے، ان کے خلاف باقاعدہ توہین عدالت کی درخواست ہوئی کہ وہ سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر کے باوجود اس کیس کا حوالہ دے کر کیسے آبزرویشن دے سکتے ہیں۔ آج وہی کام جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا، اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے سیکشن 3 اور 4 کی موجودگی میں فل کورٹ ہی یہ کیس سن سکتا ہے۔ جسٹس منصور نے کیس کی سماعت سے معذرت نہیں کی بلکہ سماعت جاری رہی۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب خرابی صحت کے باعث عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ خواجہ حارث کی جانب سے وکیل ڈاکٹر یاسر عمان عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل ڈاکٹر یاسر نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب کی عدم حاضری کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں۔ ہم نے دلائل مکمل کر لیے تھے اور ہمارے تحریری دلائل بھی عدالت میں جمع ہو گئے ہیں۔ چونکہ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عدالت نے کہا تھا کہ ہم فیصلہ دیں گے، تو ہماری عدالت سے گزارش ہے کہ اس پر فیصلہ آنا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، فیصلہ نہ دیا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وہ درخواست ابھی پری میچیور ہے، میں اگلے مہینے ریٹائر ہو رہا ہوں، مجھے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، یہ بہت اہم مقدمہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے حکومتی وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیمی ایکٹ کی موجودگی میں آپ کی کیا رائے ہے کہ موجودہ بینچ کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ تیاری کر کے آئیں، ہم اس مقدمے کی سماعت کا شیڈول بنائیں گے۔ عمر عطا بندیال نے ریمارکس دی ہے کہ خواجہ حارث کے معاون وکیل نے اپنے موکل کی طرف سے جواب جمع کروایا۔ وفاقی حکومت نے جواب پر اپنا موقف دیا کہ اچھی چیز ہے، بینچ کے خیالات میں اگر تنوع ہے تو فل کورٹ بینچ بننا چاہیے۔ اس پر مخدوم صاحب نے وفاقی حکومت کے وکیل کے طور پر کہا کہ یہ جو ساری چیزیں اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بنے، تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ مخدوم صاحب آپ وفاقی حکومت کے وکیل ہیں،
آپ کو 26 سماعتوں پر آپ نے دلائل دیے اور اس کیس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے، نئے جواب پر اگر مزید دلائل دینا ہے تو موقع دینے کو تیار ہیں۔ کیس کی سماعت ہم 28 اگست سے روزانہ کی بنیاد پر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے فیصلہ کریں گے، میری ریٹائرمنٹ قریب ہے، فیصلہ نہ دیا تو یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا اور یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کی طویل عرصے سے سماعت بھی ہو رہی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نقطے پر عدالت میں کوئی بحث ہی نہیں ہے، وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پینڈنگ ہی نہیں ہے، آج اس کیس پر سماعت ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس پر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے، ان سے وفاقی حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، نیب ترمیم کیس یہی بینچ سنیں یا نئے قانون کے بعد معاملہ فل کورٹ سنیں۔ اب وفاقی حکومت کے وکیل کو موقع دیا جا رہا ہے کہ میں تو آبزرویشن دے دی، آپ اعتراض اٹھائیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے وفاقی حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، نیب ترمیم کے یہی بینچ سنیں یا اس سے بڑا بینچ سنیں یا نئے قانون کے مطابق معاملہ فل کورٹ سنیں۔ مخدوم صاحب اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا، مخدوم صاحب آپ آئندہ سماعت تک تیاری کر کے جواب دے دیں، آپ میرٹ پر دلائل دینے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ چیف جسٹس کا مخدوم علی خان سے سوال۔ انہوں نے مخدوم علی خان نے کہا کہ میں میرٹ پر دلائل دینے سے نہیں کترا رہا، مقدمہ کے قابل سماعت نہ ہونے کا نقطہ اٹھانا میری ذمہ داری ہے۔ عدالت کو تحریری طور پر تمام جواب دے دیے ہیں اور مزید بھی دلائل کے لیے میں تیار ہوں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو آپ نقطہ یا اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ آپ کا بنتا نہیں ہے، وہ یہاں اعتراض اٹھانا آپ کا نہیں بنتا چونکہ وہ معاملہ اس وقت زیر سماعت نہیں ہے۔ باقی یہی 3 رکنی بینچ سنے گا، 28 اگست سے روزانہ کی بنیاد پر سنے گا اور میں فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ میں مزید شرمندگی نہیں اٹھانا چاہتا۔ پورا کلیئر انداز میں عمر عطا بندیال صاحب نے یہ بات کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا کیا سارا، منصور علی شاہ صاحب بھی یہ بات جانتے ہیں، مخدوم علی خان صاحب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر یہ ریورس ہو گیا تو 16 ماہ کی جو کمٹمنٹ تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کیا اس میں فیصلہ دے کے جاتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔